سلسلہ ہے اس کو اختتام عطا فرمایا۔ اب وعد و نصیحت کی باتیں شروع ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کے حواریوں کے پاس گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بات نہ مانی، انہوں نے فرعون کی بات مانی، اور فرعون نے کیا کیا؟ فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، یہاں بھی ان کو بربادی میں لے کے گیا اور جہنم ان کو سمندر غرق برد کر دیا۔ قیامت کے دن بھی آئے گا تو یہی رہزن اپنی قوم کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، فرمایا ان کو دوزخ میں ٹھہرائے گا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جگہ جس جگہ یہ پیاس اپنی منشا کے لیے آئے تو منشا کہاں ملی؟ جہنم میں ملی۔ مختصراً آج کی آیت مطالعہ میں اللہ فرمایا ہم نے ان بستیوں کو تباہ کیوں کیا؟ اتنی بستیاں جو ہم، کیا بندے سے اللہ پیار نہیں کرتا؟ کرتا ہے، 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیوں دیا؟ ان کو تباہ کیوں کیا؟ کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا؟ اللہ نے فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، فرمایا ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی سس میں رکھا تھا، ہر بندے کے اندر عقل اور شعور رکھی تھی اس چیز کی کہ وہ توحید اور رسالت کو پہچانے۔ ہم نے نشانیاں پیدا کی، جا جا ہماری نشانیاں، اس کی ذات میں نشانیاں، اس کی آنکھ میں نشانیاں، اس کے ماحول میں، فضا میں، ہر جگہ اس کے پاس نشانیاں تھی، پر اس نے نشانیوں کو پہچانا نہیں۔ فرمایا آنکھوں سے اندھا رہا، دیکھا نہیں اس نے۔ فرمایا فما اغنت عنہم آلہتہم التی، اب ایک بات آگئی ہے سمجھانے والی، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا ذرا قرآن کی طرف دیکھیں گے، فرمایا فما اغنت عنہم آلہتہم التی، فرمایا ان کے کام نہیں آئے وہ معبود یدعونا جن کو وہ پکارتے تھے۔ یہاں یدعونا کا معنی نوجوانوں ذرا سمجھنا، یدعونا کا معنی یہاں یعبدونا ہے۔ یدعونا کا معنی یدعونا دعا، پکارنا۔ کافر جب بتوں کو پکارتے تھے تو خدا سمجھ کر پکارتے تھے، اور یہاں جو پکارنا ہے وہ یعبدونا کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اب کوئی اگر کہے کہ یعبدونا کا لفظ جب یدعون آیا اب یعبدونا کیوں لیتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں جناب اس کا جواب یہ ہے، تیرے نبی میرے نبی کائنات کے والی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، حدیث ہے نا سر، ہے نا؟ سرکار نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، سرکار نے فرمایا دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ پکارنا۔ اب ہم دعا جو مانگتے ہیں تو یہ پکارنا ہوا۔ سرکار یہ عبادت کا ایک جز ہے، اور جز کل کا سمجھ کیا نہیں، جز کل کا حصہ ہوتی ہے۔ مثال دوں، اگر سیلاب کا ریلا جب دریا برد ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ سیلاب ایک چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب دریا کے ساتھ وہ جز کل بن جائے تو پھر وہ دریا کہلاتا ہے، وہ سیلاب نہیں کہلاتا۔ بارش برس رہی ہے، جیسے اب بھی برس رہی ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ جب آ رہا ہے تو اس کو ہم قطرہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے، اگرچہ وہ ایک انفرادی طور پہ قطرہ ہے لیکن ہم اس کو بارش کہتے ہیں، یعنی جز کو کل کے ساتھ، یعنی جز کا اطلاق کل پر ہوتا ہے۔ اور یہاں جو جز کا لفظ ہے یدعونا، یہاں کیونکہ لوگوں کا اعتراض ہے، لوگ انہی آیتوں کو پکڑ کر سیدھے سادے مسلمانوں کو جن کے 1400 سال سے عقائد چلے آ رہے تھے ان کو خراب تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ یا علی کہہ رہے ہیں، یہ یا غوث کہہ رہے ہیں، یہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ یا عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کو پکار رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کافروں کا پکارنا اور تھا، ہمارا پکارنا اور ہے۔ توجہ طالبی کہہ رہے ہیں صحیح، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ رسول اللہ اللہ ہے۔ جب ہم کہیں گے نا کہ رسول اللہ اللہ ہے، اگر یوں ہی پکارنا، یوں بھائیو اگر یوں ہی پکارنا جناب شرک ہے تو پھر میں کہتا ہوں چودھری صاحب میرا کام کر دو، لو جی میں نے تو شرک کر دیا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے میں نے آپ کو خدا سمجھ کے نہیں پکارا۔ اگر میں یہ کہوں میرا کام کر دو، میں میری بگڑی بنا دو، میں پھنسا ہوں، کہتے نہیں ایک دوسرے کو یار میں پھنسا ہوں، یار تو ہی نکال سکتا مجھے، تیرے ہاتھ میں اللہ نے رکھ دیا، تو کر دے، تو میرا یہ پکارنا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا کام چودھری صاحب تب کریں گے جب میرا رب چاہے۔
اور یہ سبب بنیں گے، کرے گا وہی۔ وہ جو بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ عبادت کے طور پہ پکار، اللہ کی معرفت تو تھی نہیں ان کے پاس، تو سیدھی سی بات ہے جب اللہ کی معرفت ان کے پاس تھی نہیں اور وہ بتوں کو خدا سمجھ کے عبادت کرتے تھے، مسئلہ حل ہو گیا۔ یا یدعون سے مراد یعبدون تھا، اور ہم جب پکارتے ہیں تو ہم ان کو معبود، ہم سمجھتے ہیں رب چاہے گا تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا ایسے مسئلوں کو خاص توجہ کیجئے گا۔ یدعون من دون اللہ، فرمایا وہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے تھے معبود سمجھ کر یا ان کی عبادت کے طور پر، من شے، فرمایا انہوں نے کوئی کام نہیں آئے۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیے جب قیامت کا دن آئے گا، کہو سبحان اللہ، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جناب من اذن دے گا، اے محبوب شفاعت کیجیے۔ جب میرے محبوب شفاعت شروع کریں گے پھر حکم ہوگا چلو بھئی نبی کے غلام تم بھی شروع ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ پہلے میرے آقا سفارش کریں گے، صحابہ شروع کر دیں گے، تابعین، تبع تابعین، کتب، ابدال، غوث، ولی، سارے، حتیٰ کہ پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی سفارش کر رہے ہیں۔ تو جناب ایک عالم تھے ہمارے سرائکی کے، وہ عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے، وہ یوں ہی اپنے غلاموں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے نا یوں ہی یہ سفارش کبریٰ اور شفاعت کبریٰ سرکار کے ذکر کر رہے تھے۔ تو ایک مولوی صاحب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر سارے اس طرح ہو گئے تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ اگر یہ سارے سفارشی بن گئے تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ وہ سرائکی میں تقریر کر رہے تھے، کرتے رہے، جب تقریر مکمل کر لی پھر آپ نے اس سے پوچھا، فرمایا یہ کون تھا بندہ جو کہہ رہا تھا، کون بندہ کہہ رہا تھا کہ جہنم میں اگر سارے سفارشی کریں جہنم میں کون جائے گا؟ تو وہ کھڑا ہو کہنے لگا میں نے کہا، آپ نے فرمایا یہی میں تو جہنم میں جائے گی، جس کے دل میں میں ہوگی کہ میں تو سب کو ہوں، تو ہی تو ہے، فرمایا تو نہیں، اللہ پاک جب چاہے گا جس کو چاہے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں دل خوش کرنے والی بات ہے، سرکار نے فرمایا جب سارے سفارش کریں گے اللہ فرمائے گا ہر کوئی سخاوت کرے، پیازی کرے، میں بڑا پیاز ہوں میں نہ کروں، تو پھر فرمایا اللہ جب یہ حکم فرمائے گا تو رب تعالی اپنے قدرت والی مٹھی بھرے گا یوں اور جہنمیوں کو نکالے گا، یعنی پاک کرے گا، ان کو جہنم سے بچائے گا۔ سن کے حدیث پاک حیرت ہوئی کہ اللہ پاک کی مٹھی کیا ہے، 18,000 عالم تو اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں، کل عالم اسی کا جو ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے پکڑ لے، اور جب وہ پکڑے گا مومنوں کو مٹھی ملے گا تو 18,000 عالم اس میں، تو میں گناہگار کی کیا بات۔ ہاں جی اللہ، اسی لیے غلامی مصطفیٰ میں کامیابی ہے۔ فرمایا یدعون من دون اللہ من شر لما جاء ربک، فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو فرمایا ان کے خداؤں نے ان کی کوئی امداد نہ کی، وما زادوم غیر تطبیب، یہ تطبیب تب سے بنا ہے جیسے ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اس کے سے بنا ہے جناب من، اس کا مطلب ہے کہ عذاب میں ان کے کمی نہیں ہوئی، فرمایا ان پہ اضافہ ہی ہوگا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور فرمایا آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ پکڑ لیتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حالت میں کہ وہ جن پہ گرفت کرتا ہے وہ ظالم ہوتے ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ اکبر، فرمایا اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، دل میں جگہ دیجئے، کانپ جائیے۔ سرکار نے فرمایا اللہ پاک ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم سمجھتا مجھے کچھ نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، رب سرکار فرمایا رب ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اور فرمایا جب پکڑ لیتا ہے گرفت کرتا تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر اس کو انجام دیتا ہے اس کا۔ تو اسی لیے ظلم نہیں کرنا، نہ بندوں پہ ظلم کرنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور جناب من کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا۔ فرمایا ان اخذ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک شدید ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، آخری آیت ہے بڑی اہم ہے، فرمایا یہ ساری نشانیاں کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ڈرتا ہو، ظالم تو نہیں ڈرتا۔ فرمایا اے قرآن سننے والے تو اس ٹکڑے میں نہ ہو جانا جو نہیں ڈرے، نوجوانہ اس میں ہو جو ڈرے۔ فرمایا لمن خاف
عذاب الآخرہ، جو آخرت میں کھڑے ہونے سے ڈرا ہوا ہے، یہ آیتیں اسی کو پیدا دیں گی۔ ذالک یوم مجموع، یہ وہ دن جس دن سارے جمع کے لہم الناس، جس دن سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا وذالک یوم مشہود، کوئی بچ نہیں سکے گا، سب کی حاضری اس دن میں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے۔ تمام